السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ حمد و صلات کے بعد ہر قسم کی تعریف اللہ جل شانہ کے لیے دیبا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ زمین و آسمان کو بھر دینے کے برابر درود و سلام خلیل کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے محترم دوستو، رمضان مبارک کے دروس کے سلسلہ میں آج جس چیز پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر یا شب قدر کے معنی عزت والی رات، اور محاورے میں رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں 5 تاک راتوں میں سے ایک رات کو کہتے ہیں، جس میں عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کی بزرگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سورہ قدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ تو کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہے اور فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صحیح بخاری، جو شب قدر میں قیام ایمانداری اور نیک نیتی اخلاص سے کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیلۃ القدر کسی خاص رات میں واقع نہیں ہوتی، بلکہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں کوئی رات بھی ہو سکتی ہے۔ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ ان میں سے کوئی رات جو ہے وہ متعین نہیں، بلکہ کوئی رات بھی ہو سکتی ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی مگر پھر بھلا دیا گیا، لہٰذا اب تم اسے رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ یہ بعض دفعہ 21 کی رات کو بھی ہوتی ہے، صحیح مسلم، اور بعض دفعہ 27ویں کو بھی آ سکتی ہے، صحیح مسلم۔ میرے محترم دوستو، تاک راتوں میں کوئی رات بھی ہو سکتی ہے۔ بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ صحیح بخاری۔ اس طرح اس آخری عشرے میں کوئی خاص عبادت تو ثابت نہیں اور نہ ہی اس کا طریقہ، لیکن اس آخری عشرے میں ان مقدس راتوں کو غنیمت سمجھ کر تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ نیک نیتی اور خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت الہی کرے، قرآن کریم کی تلاوت اور تسبیح و تحلیل و تکبیر، توبہ اور استغفار اور قیام میں ان قیمتی راتوں میں مشغول رہیں اور اپنی بخشش کا سامان پیدا کر لیں۔ وہ انسان کتنا ہی بد نصیب ہوگا جسے یہ ماہ مبارک نصیب ہو لیکن وہ اپنی بخشش اور جہنم سے رہائی نہ کروا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت کرنے میں اس قدر کوشش کرتے کہ اور دنوں میں اتنی کوشش نہیں کرتے تھے۔ صحیح مسلم، بی بی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخر عشرہ آ جاتا تو قمر بستہ ہو کر شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کام کے لیے جگاتے۔ صحیح بخاری۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں اس شب قدر کو پالوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دعا کو پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، سنن ترمذی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر کے بارے میں احادیث میں بعض نشانیاں بھی بیان ہوئی ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے ایک تھالی۔ صحیح مسلم۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لیلۃ القدر کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون اس کو یاد رکھتا ہے؟ اس رات جب چاند نکلتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے بڑے تھال کا کنارہ۔ صحیح مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ شب قدر پرسکون اور معتدل رات ہوتی ہے جس میں نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی، اس کی صبح کو سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہو جاتی ہے۔ میرے محترم دوستو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے اس بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کبھی 21، کبھی 23، کبھی 25، 27 اور 29ویں رمضان، یہ سبھی راتوں کے اندر ہو سکتی ہے اور ان کی احادیث ملتی ہے۔ محدثین کرام کا کہنا ہے کہ یہ رات ہر سال میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کے بارے میں بھلا دیا گیا۔ ایسے میں کسی ایک رات کو اپنی طرف سے شب قدر مخصوص کر لینا اور بقیہ راتوں کو عبادت سے غافل ہو جانا بہت بڑی محرومی کا باعث ہے۔ لہذا شب قدر کو آخری عشرے کی سب راتوں میں تلاش کرنا چاہیے اور اس رات کو پوشیدہ رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کر سکے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایک رات اگر مسلمان پالے اور وہ شب قدر ہو تو وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ کون سا ایسا مسلمان ہے جو 83 سال مسلسل عبادت کر سکے؟ اللہ اکبر۔ اس رب کی رحمت کے کیا کہنے کہ ایک رات کے بدلے میں 83 سال کی عبادت کا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ شب قدر میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس موقع کو غنیمت سمجھ کر راتوں کو جاگنے کی اور عبادت الہیہ میں اپنے آپ کو مشغول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ بإحسان الی یوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔